وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعونی استجب لکم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی دعا اور مناجات کے عنوان سے کہ دعا کیا ہے اور مناجات کیا ہے. پہلی چیز تو یہاں ہم بعض حضرات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انگوٹھی پہنتے ہیں. انگوٹھی ایک معمول کے مطابق ہوتی تھی جسے انگوٹھی کہا جاتا ہے، انگشتر کہا جائے یا خاتم کہا جائے جسے. اب مختلف قسم کی انگوٹھیاں نکل آئی ہیں رنگ کے نام سے، پتلی پتلی. اکثر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی انگلی میں پہنا ہے ان کا وضو نہیں ہو پائے گا. اس پر غور کریں. آ جائیں سامنے، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. عقیل بھائی آ جائیے، آپ آئیے، سامنے آئیے. پیچھے کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ کوئی پکڑے گا نہیں ہے، فرشتے آگے نہیں. آ جائیے، آئیے بیٹا، ایسا سب کوئی آگے آ جائیں. یہاں ثواب زیادہ ہے. جیسے نماز کی جماعت پہلے سے ثواب ملتا ہے، اسے مجلس ثواب ملتا ہے. نہیں، نمبر نہیں آنے والا ہے. وہ گھبراتے ہیں آپ سے، وہ کہتے ہیں تو ہم سے آگے نکل گیا ہے. تو جو یہ انگوٹھی چلی ہے رنگ کے نام سے، یہ انگلی میں چپکی ہوتی ہے، بالکل بالکل چپکی ہوئی. بس یہ انگوٹھی گھمانے سے گھومی جاتی، گھومتی بھی نہیں وہ. تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، پانی اس میں پاس نہیں ہو رہا ہے. جب پانی پاس نہیں ہوگا تو آپ کا وضو باطل ہو رہا ہے. ابھی بعض بچے ہمارے افطار لگا رہے ہیں، دیکھ رہا تھا میں. لہذا تمام وہ افراد جن کے پاس ایسی انگوٹھی اور رنگ ہے وہ اس کو اتار دیں. وہ انگوٹھی پہنے رنگ جو گھوم رہی ہو ہاتھ میں، تاکہ وضو کرنے پہ پانی آپ کا پاس ہو سکے. اگر پانی پاس نہیں ہوا تو پھر وضو باطل ہے. تمام جوانوں کو سمجھائیں، خاص کر یہ جوان. آج کے زمانے میں فیشن چل گیا ہے انگوٹھی کا، اور یہ انگوٹھی وضو باطل کر رہی ہے. جن کی انگوٹھی ہے وہ گھومتی ہو، اوپر نیچے نہیں کر سکتے آپ. اوپر نیچے کے وضو باطل ہو جائے گا، یہ بھی خیال رہے. صرف گھما سکتے ہیں تاکہ پانی پہنچ جائے، لیکن اگر یوں ایسے سے کر دیا تو بھی وضو باطل. اس لیے ہمارے ہاں وضو میں شرط ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آئے. اگر آپ نے انگوٹھی کی یوں اوپر کیا تو اوپر نیچے سے اوپر لے گئے آپ، پھر بھی وضو باطل. یعنی اتنا انگوٹھی ہو کہ اپنے آپ پانی پہنچ جائے، سے گھمانا پڑے. لہٰذا ایسی رنگ پہننا جو بالکل چپک جائے انگلی کے اندر، وہ صحیح نہیں ہے. اس سے نہ غسل ہوگا آپ کا، نہ تو وضو ہوگا، اور ہمیشہ انسان بغیر طہارت کے ہوگا. بعض لوگ وہ باندھتے ہیں ہاتھ میں، فیشن کہیے یا عقیدت کہیے، جو بھی ہے، بہرحال وہ ان کا خدا جانے، وہ جانے. ہاں، ڈوری جو کہیے آپ پہنتے ہیں، اس کی بھی یہی شرط ہے. جب پہنے تو پانی کراس کرے. آپ وضو کر رہے ہیں، اگر آپ نے پانی ڈالا تو یہ پانی اندر سے اس کے باہر جائے، پانی وہاں پہنچے اس حصے میں. اگر بالکل ٹائٹ ہے تو پانی نہیں پہنچ پاتا اس سے. چاہے وہ آپ رسی باندھیں، چاہے آپ جو پہنیں، لیکن انگوٹھی پہنیں، پانی کراس کرنا ضروری ہے. اور خطرناک ہوتا ان کے لیے کہ جو بالکل یہاں پہنتے ہیں رسی نما، اور واش روم گئے اور چھینٹ پڑ جائے اس کے اوپر، تو وہ پاک کیسے کریں گے؟ اس کو کیوں نچوڑنا ضروری ہے. کپڑے کو نچوڑنا ضروری ہے. آب قلیل میں آپ کیسے نچوڑیں گے رسی کو اڑا کے؟ وہاں پر ٹائٹ ہے ویسے ہی. اگر ایک پیشاب کا خدا کا قطرہ پہنچ گیا، یا کوئی نجاست کا ٹوائلٹ کا قطرہ پہنچ گیا ہاتھ میں اور رسی لگی ہوئی ہے، تو وہ بغیر نچوڑے 3 مرتبہ پاک نہیں ہوگی، اور وہ لگی ہوئی ہے، آپ کے وضو کو مشکل آ جائے گی.
یا وہ چیزیں جو شریعت نے رکھی ہیں اس کا خیال لگ کے اس کو پہنے. انگوٹھی پہنے جو گھوم جائے پوری، ایسی رسی ہاتھ میں پہنے جس میں اگر پہننے کا شوق بھی کسی کو کچھ ہے تو وہ پانی کراس کرے، اس کا پانی جائے، پانی روکے نہ وہ. اکثر لوگ دیکھیں بہت ٹائٹ پہنتے ہیں، وہ بالکل پانی کراس نہیں کرتا، پانی جاتا نہیں. اس سے نہ وضو ہو پائے گا اور نہ آپ کا تیمم نہ غسل. کچھ لوگ وضو کرتے ہیں پائپ کھول لیتے ہیں. پہلی بات تو پائپ کو کھول کے مت رکھیں. پانچویں امام فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان الصرف فی الوضو. امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا الصرف فی الوضو، وضو میں لوگ اسراف کریں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ وضو میں اسراف کریں گے. وہ آ گیا ہے، پائپ کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں. تو وضو کرنا تو واجب، پانی ضائع کرنا حرام. اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا حرام ہے. تو پانی کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، حرام. وضو بھی ہو رہا ہے ایک طرف سے. پائپ کو بند کریں. ایک چلو پانی لے لیا آپ نے، پائپ بند کر لیا، دوبارہ پھر کھول لیا آپ نے تاکہ پانی ضائع نہ ہونے پائے. اب جو پائپ کھولتے ہیں، چہرہ دھل لیا آپ نے، دائنا ہاتھ دھل لیا آپ نے، اب بایاں ہاتھ دھلنا ہے. پائپ کھلا ہوا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ پانی لیے، اب پائپ کھلا ہوا ہے، اب یوں ہاتھ کو دھل لیا، اب پائپ بند کر کے پھر وہ مسح کرتے ہیں. ان کا وضو مشکوک ہو جائے گا. اگر ذرا سا پانی لگا ہوگا پائپ کے اندر تو نیا پانی لگ گیا. آپ کے ہاتھ دھلنے کے بعد کوئی نیا پانی لگنا آخری. جب بایاں ہاتھ دھل رہے ہیں تو یہ آخری ہے. جب تک مسح نہ ہو جائے تب تک کوئی اور پانی لگنے نہ پائے. لیکن آپ نے یہاں پہ پائپ کھلا ہوا تھا، آپ نے یوں ہاتھ کو دھل لیا، ہو گیا. اب مسح کرنے پہلے آپ نے پائپ بند کر دیا. جب پائپ بند کے دیکھے نیا پانی آپ کے ہاتھ میں لگ گیا، آپ نے مسح کیا، آپ کا مسح وضو باطل ہو گیا آپ کا. تو کرنا کیا چاہیے بھائی؟ آپ نے پانی ہاتھ پہ ڈالا، ہاتھ چلانے سے پہلے پانی ڈال لیا، جیسے پانی ڈالا پائپ کو بند کر دیا. اب آرام سے آپ پورا مکمل وضو کریں، مسح کریں، نہ نیا پانی لگے گا نہ آپ کا وضو باطل ہوگا. تو خیال رکھیں پائپ کے اوپر کہ آخری چلو پانی جب لینا ہے ہاتھ پہ ڈالنے کے لیے، ہاتھ پہ ڈال کر پائپ کو پہلے بند کر دیں. بند کرنے کے بعد وضو مکمل کریں. اگر اس کے درمیان آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے پانی ڈالا اور ہاتھ دھل لیا، ہاتھ مکمل کر کے پھر پانی بند کیا اور پھر مسح کیا، تو اگر پانی سے کوئی نیا پانی لگا، قطرہ بھی لگا ہوگا، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعلان قدرت ہو رہا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دوں گا. پھر آگے آیت نے اعلان کیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ دعا جیسی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دعا نہیں کرتے، جو لوگ دعا نہیں کرتے متکبر ہوگا. مانگنے والا ہمیشہ، لینے والا ہمیشہ خشوع و خضوع رکھتا ہے، تکبر والا اکڑا ہوتا ہے. اللہ نے کہا جو لوگ دعا نہیں کرتے، میری اس عبادت کو نہیں کرتے، وہ متکبر ہیں، تکبر ان کے پاس ہے، میں ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا. دیکھیں ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے، میں نے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم انڈیا میں، ہم نے بچپن سے سنا. ہم پاکستان بھی آتے ہیں، دیکھا میں نے، جہاں اردو زبان گئے وہاں دیکھتے ہیں ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں. ترجمہ غلط ہے دعا کا. دعا مانگنا نہیں ہے، مانگنے میں فقیری بنا دی اٹھا کے. دعا کی جاتی ہے، اسی کرنے میں انسان مانگ لیتا ہے، مگر خود دعا مانگنا نہیں ہے، دعا کرنا ہے. آپ کسی کو دعوت دیں اپنے گھر پہ، دعا سے بنا ہے دعوت. آپ نے ولیمہ رکھا، کوئی پروگرام گھر پہ رکھا، آپ نے دعوت دی، دعوت دعا سے ہی بنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کچھ مانگ رہے ہیں ان سے یا بلا رہے ہیں؟ دعوت کا مطلب ہے بلانا، مانگنا نہیں.
آپ نے کارڈ میں لکھا دعوت ولیمہ، یعنی کیا کچھ مانگ رہے ہیں آپ سے ہم؟ نہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو دعا کا معنی مانگنا نہیں ہے، بلانا ہے. درخواست ہے آپ آئیے. تو کہیں بھی دعا کا ترجمہ یہ نہ کریں مانگنا. دعا کا معنی ہے بلانا. ادعونی، تم مجھے بلاؤ. اللہ مانگنے کی بات نہیں کر رہا ہے. ادعونی، قرآن نے کہا تم بلاؤ. استجب لکم، میں جواب دوں گا، لبیک کہوں گا تمہاری آواز پر. مانگنے کی بات تو بات کی ہے، یہاں بلانے کی بات ہے کہ تم بلاؤ. اب بلانے میں ادعونی استجب لکم، میں نے کل عرض کیا تھا، یہ بتائیں دعا بہتر ہے یا عطا بہتر ہے؟ جی، دونوں قرآن میں آیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، عطا کیا. ادعونی بھی آیا ہے. بہتر کون ہے، دعا یا عطا؟ فرما رہے ہیں عطا. ایسا نہیں ہے. آنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا دعا بہتر ہے عطا؟ امام نے فرمایا دعا. اس نے کہا مولا کیوں؟ اللہ عطا کر دیتا ہے. امام نے فرمایا وہ صرف معصومین کے لیے ہے، جن کو اللہ پہلے سے ہی عطا کر دیتا ہے. تو پھر دعا کیوں بہتر ہے عطا سے؟ عطا اور دعا کا فرق یہ ہے کہ عطا کا مزاج ہے مل گیا چلے. عطا کا مزاج ہے، کام بن گیا. وہ تو معصوم کا درجہ ہے، جہاں معصوم کا رابطہ کبھی ختم نہیں ہوتا خدا سے. اللہ نے ان کو پہلے ہی عطا کر دیا، مانگے بغیر دیا ہے. وہ عطا ان کی الگ ہے معصوم کی. ہم عام انسانوں کے لیے عطا صحیح اس لیے نہیں ہوتی ہمیشہ کہ مل گیا تو ہم چل دیے بھول جائیں کس نے کیا کرنا ہے. دعا کا مطلب ہے تمہارا رابطہ باقی رہے ہمیشہ. عطا ہو گئی تو چلے، اپنا کام بن گیا، اب جب پھر پڑے گی ضرورت. دعا کہتی نہیں، تم ہمیشہ رابطے میں رہو، مانگتے رہو، یعنی تم ہمیشہ بلاتے رہو خدا کو. جب بلاؤ گے رابطہ قائم رہے گا، ملتا رہے گا تمہیں. تو دعا ہے رابطہ عبد اور معبود کے درمیان، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن رابطہ ہے اللہ کے کلام کا انسان سے. اوپر سے اللہ کا کلام آتا ہے، انسان سے بات کرتا ہے. دعا رابطہ ہے انسان کا خدا سے، نیچے سے کلام جاتا ہے. اور یہاں پر ذریعہ اہل بیت کی دعائیں بنتی، ان کے الفاظ بنتے. پوری گفتگو کل رہی تھی کہ دعا کا، استغفار کا، توبہ کا فرق. تو دعا افضل ہے عطا سے. کل میں نے عرض کیا کہ استرار ضروری ہے دعا کے اندر. مضطرب ہو، ہمیشہ استرار ہو. اگر استرار نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی. بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، تو یہ فارمیلٹی ہے. دعا فارمیلٹی نہیں ہے. دعا پورے وجود کے ساتھ خود کو اپنے خالق کے سامنے ذلیل کرنا ہے کہ تو خالق ہے، مخلوق ہے، تجھے بلا رہے ہیں. بلانے والی ذات اتنی بڑی ہے کہ اپنے آپ کو انسان ذلیل کر دے. تو پورے وجود سے اپنے آپ کو خدا سامنے رکھنا. یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ذہن چیک، بینک چیک اور دنیا میں گھوم رہا ہو. اللہ نے کہیں کیسے ہم کو بلا رہا ہے، اس کا تو دماغ کہیں اور ہے، وجود کہیں بیٹھا ہوا ہے یہاں پر. تو دعا کی شرط ہے استرار، مستر ہونا. اور مستر میں نے گفتگو پرسوں پوری کی تھی کہ مستر کسے کہتے ہیں. استرار کہ جب خدا نہ کرے کسی کا بچہ مریض ہو جائے اور ڈاکٹر سب جواب دے دیں اور کہتے کوئی علاج نہیں ہے، اس وقت انسان مستر ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ایک سے امید لگا لیتا ہے کہ ہے ایک ذات جو بچا سکتی ہے. یہ جو ایک ذات بچا سکتی ہے، دنیا میں کوئی ذات نہیں بچا سکتی. یہ ہے استرار. خدا کہتا اب تم سب غیر کو چھوڑ چکے ہو، اب تمہارے لیے صرف خدا ہے اور تم ہو. مکمل مستر ہو تم خدا کے لیے. اب مانگو. تو دعا میں شرط استرار کی ہے کہ انسان مستر ہو جائے.
یعنی صرف اور صرف اس یقین سے بیٹھ جائے کہ یہ چیز وہی دے گا اور کوئی نہیں دینے والا ہے، کوئی اور نہیں دے گا، وسیلہ وہی اہل بیت کو بنا رہا ہے، پھر مانگیں آپ۔ لیکن نادر شاہ جو ہے وہ مشہد میں آیا، حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوتے وقت اس نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، مال معاملہ لوگ مانگتے رہتے ہیں وہاں پر بھی، یا آپ جب شیخ خرم عملی کے صحن سے آئیں گے حرم امام رضا علیہ السلام میں تو باب المراد بنا دیا ہے، وہاں لوگ بندھے ہوتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ میں 35 سال سے ایران میں دیکھ رہا ہوں، 32 سال سے بہت مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جب میں اشرا پڑھتا ہوں زیقات میں حرم امام رضا میں نے کتنے معجزات دیکھے ہیں ایسے، لوگ مانگتے ہیں۔ نادر شاہ گزرا وہاں سے، حاکم اپنے وقت کا نادر شاہ ہے، اس نے دیکھا ایک بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے، کہا کب سے بیٹھے ہو؟ کہا 6 مہینے ہو گئے۔ نادر شاہ نے کہا اچھا 6 مہینے سے ملا نہیں؟ امام رضا سے کہا نہیں۔ اس نے کہا 2 سپاہی کھڑے کیے، کہا ان کے پاس رہنا۔ اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اندر زیارت کریں امام رضا علیہ السلام کی، واپس آئیں گے اگر تمہاری دعا نہیں پوری تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ اس نے کہا لو، آئے تھے مانگنے، جان بھی گئی، نادر شاہ ہے۔ اس نے کہا میں اندر زیارت کر کے واپس آ رہا ہوں، اگر نہیں ملا، تمہاری دعا نہیں پوری ہوئی تو تمہارا سر کٹے گا۔ 2 سپاہی کا کھڑے ہیں، ہٹنے جب بھاگنے نہ پائے یہاں سے۔ اب وہ سپاہی بھی سر پہ کھڑے ہیں، بیچارہ مارا گیا، 6 مہینے سے مانگ رہا، ملا نہیں۔ اب تو اور اس کو پتہ ہے نادر شاہ سر کاٹ دے گا وہ، تو نادر شاہ زیارت کرنے گیا، کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو یہ بڑا خوشحال تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مل گیا۔ نادر شاہ نے کہا اب تک تم مستر نہیں ہوئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تمہارے اندر استقرار ہے، اب بچا لے، یہ دے دے ورنہ گئی جان۔ جیسے ہی تم استقرار کی منزل پہ آئے، ادھر سے مولا نے تم کو عطا کر دیا ہے۔ تم 6 مہینے سے بیٹھے تفریح کر رہے تھے۔ تو استقرار ضروری ہے مانگنے کے لیے۔ ہم مستر نہیں ہوتے، ہم عادت کی بنا میں مانگتے ہیں۔ ہاں نماز ہوئی ہاتھ اٹھا لیا، ہاں گفتگو ایسے کہہ دیا، اللہم ردہ کل غریب جو ہے رحیم صاحب نے پڑھا، ہم نے اللہ آمین کہہ دیا۔ نہیں، استقرار کے ساتھ اللہ آمین کہیں۔ اللہم ردہ کل غریب اللہ فکا کل اسیر کے ضروری ہے کہ آپ مستر ہوں۔ خدا دیکھے کہ بندے کے اندر استقرار لینے کا ہے، نہیں کہ ذہن کہیں آئے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، مہمان بارگاہ میں بیٹھے ہوئے روز چل رہا ہے اور ملے گا نہیں۔ تو دعا کی ایک شرط ہے استقرار۔ دعا عطا سے افضل ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ دعا و مناجات۔ اب دعا کی 2 قسم ہے، ایک دعا ہے معصور، ایک دعا ہے منقول۔ جب آپ مفاتی اٹھائیں گے، معصومین کی دعا اٹھائیں گے آپ، تو 2 طرح کی دعا نظر آئے گی، دعائے معصور، دعائے منقول۔ فرق کیا ہے دونوں کا؟ دعائے منقول میں شرط نہیں کہ معصوم سے ہی ہو، بعض دعا منقول ہے معصوم سے، بعض دعائیں بزرگوں نے معصوم کے سے سنا اور اس کے مفہوم کو نقل اپنے الفاظ میں نقل کر دیا ہے۔ مگر دعائے معصور وہ ہے جو خود زبان معصوم سے نکلی ہوئی ہے۔ دعائے معصور اسے کہتے ہیں جو زبان معصوم سے نکلی ہے۔ دعائے کمیل دعائے معصور ہے، زبان مولا کائنات سے ہے۔ سیف سجادیہ دعائے معصور ہے، امام کی زبان سے ہے۔ زیارت عاشورہ، زیارت اربعین دعائے معصور ہے، زیارت معصور کے معصوم کے کلمات ہیں۔ جناب عباس کی زیارت مثلا معصور ہے۔ جو زبان معصوم سے الفاظ نکلے ہوں، چاہے زیارت چاہے دعا، اسے دعائیں معصور کہتے ہیں۔ منقول نہیں ہے، معصور ہے، یعنی یہ اثر ہے فلاں امام کا، یہ دعائے کمیل اثر امام مولا کائنات کا، یہ دعا زیارت عاشورہ کس کی ہے؟ جی زیارت عاشورہ کس سے؟ ہاں 5ویں امام سے۔ اور زیارت اربعین پچھلے سال میں نے کہا تھا، کسی کو نہیں آتے، بھول گئے سب کوئی، 1 سال میں اسماء افہم کی منزل پہ آ گئے۔ زیارت عاشورہ 5ویں امام سے ہے اور زیارت اربعین 6ٹھے امام سے ہے۔ تو دعائیں معصور ہے، تو وہ کلمات جو معصوم کی زبان سے نکل کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ معصور ہیں، اثر ہے کسی معصوم کا، یعنی اس کا لفظ بھی معصوم کا ہے، اس کا مفہوم بھی معصوم کا ہے۔
کوئی لفظ کہیں سے اور نہیں شامل ہوتا، اسے کہتے ہیں معصور. اثر، اثر کہتے ہیں نشانی کو. آپ نکلے اپنے محلے میں، ایک جوان سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب نے تعارف کروایا کہ یہ فلاں صاحب کی نشانی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، اپنے علاقے میں جائیں گے آپ، بچوں آ جائیے آپ لوگ، احسن صاحب اپنی ٹیم کو بھیجیے گا، آگے بیٹھے مجلس میں. اب آپ نہیں جائیے، علی بیٹا آپ لوگ بیٹھے مجلس سنیں، کام ختم، لو افطار ہو چکا ہے. دعائے معصور اثر ہے امام کا. اثر کہتے ہیں نشانی کو. آپ نے محلے میں دیکھا، آپ پہنچے، کافی زمانے سے نہیں تھے اپنے محلے میں، آپ گئے تو کسی نے تعارف کروایا. ہم بھی جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں لوگ، ہمارے شہر الہ آباد میں لوگ ملتے رہے، یہ فلاں صاحب کی نشانی ہے. یعنی فلاں صاحب اپنا اثر چھوڑ کر گئے ہیں. دعائے معصور ہے نا، فلاں صاحب اپنی نشانی چھوڑ گئے، یہ ان کی نشانی ہے، یہ ان کا اثر ہے. تو اثر کہتے ہیں کوئی ہے جو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اپنا نشان، اپنی پہچان. کوئی ایک ایسا ہو جو اپنا نشان چھوڑ کر چلا جائے، وہ ہے اثر. اسی سے بنا ہے آثار. تو یہ فلاں کا اثر ہے، فلاں کی نشانی ہے. اب ایک نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ولایت کا نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسی زاویے سے. اثر دو طرح کا ہوتا ہے. دیکھیں کیوں معصوم کی دعا آج تک باقی ہے. تخت و تاج مٹ گئے، دعائے کمیل نہیں مٹی. تخت و تاج مٹ گئے، زیارت عاشورہ باقی ہے. تخت و تاج مٹ گئے، صحیفہ سجادیہ باقی ہے. یہ معصوم کا اثر کیوں باقی ہے؟ یہ معصوم کا اثر، یہ دعائیں کیوں باقی ہیں؟ اثر دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک اثر وہ ہوتا ہے جو مٹ جاتا ہے، تو جو چاہتا ہوں، ایک اثر وہ ہوتا ہے جو مٹ جاتا ہے. اس کی مثال لکھ لیں آپ، لے لیں آپ یہاں رہتے ہیں اس ملک میں، یہاں بھی سمندر ہے. کراچی میں آ جائیں، ہم لوگ بامبے میں رہتے ہیں، وہاں سمندر ہے. ساحل پہ چلیں گے نا آپ، تو آپ کے پاؤں کا نشان پڑے گا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا نا. آپ گزرے، پیچھے سے آپ پہنچے، آپ نے ایک نشان دیکھا، آپ نے کہا حتماً کوئی ہے جو گزرا ہے یہاں سے. یہی کہیں گے نا آپ. ایک قدم کا نشان آپ نے دیکھا، آپ نے کہا حتماً کوئی یہاں سے گزرا ہے. یعنی کوئی ہے جو اپنا نشان چھوڑ کر گیا ہے. توجہ، کوئی گزرا ہے جو اپنا نشان، دیکھو دعا کو ہم مناجات لے چلنا چاہتے ہیں آپ کو. کوئی ہے جو اپنا نشان یہاں چھوڑ کر گیا ہے. کیوں؟ آپ نے کہا قدم کا نشان بتا رہا ہے، کوئی گزرا ہے یہاں سے. گزرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، گزرنے والا وہاں نہیں ہے، مگر اس کے قدم کا نشان ہے جو بتا رہا ہے یہ اثر ہے کسی کا، نشان ہے، کسی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے. مگر اس اثر میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اٹھا کر اپنا پیر اس پر رکھ دیا، آپ نے اسی قدم پہ اپنے قدم کو رکھ دیا اٹھا کر، تو پہلا نشان باقی رہے گا. مٹ گیا. آپ نے اپنا پیر رکھا، پہلا اثر مٹ گیا، آپ کا اثر آ گیا. آپ گزر گئے، تیسرا آئے گا کہ کہاں یہاں کوئی گزرا ہے، یہ نشان باقی ہے. وہ اپنا پیر رکھے گا، آپ کا نشان مٹا دے گا. تو کچھ اثر اور آثار وہ ہوتے ہیں جن کے اندر نہ خود کو بچانے کی صلاحیت ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. کچھ اثر اور نشان وہ ہوتے ہیں جن کے اندر نہ خود کو بچانے کی صلاحیت ہے، نہ مٹانے والے کو کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اپنی بقا کا ضامن بچا سکے اپنے آپ کو، نہ مٹانے والے کو مٹا سکتا ہے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وہ قدم کا نشان آپ کا ہے اثر، مگر جو چاہے مٹا دے. نہ مٹانے والے کو بگاڑ سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اثر، نہ مٹانے والوں کو بگاڑ سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اثر. وہ مٹ گیا. اور آگے بڑھ جائیں آپ، دنیا میں بڑے آثار قدیمہ موجود ہیں. آپ مصر جائیں گے، فرعون کے آثار. کچھ ممالک میں جائیں گے، فلاں آثار. فرعون کی لاش آج بھی رکھی ہوئی ہے، یہ اثر ہے کہ نہیں ہے؟ فرعون کی لاش ہے، اللہ نے کہا تھا، وعدہ کیا کہ نجات تو نہیں دوں گا، مگر تمہاری لاش باقی رکھی جائے گی. واحد لاش ہے، اس کا پاسپورٹ بھی بنا ہے. کچھ دن پہلے اس کو فرانس لے گئے تھے،
اس کو کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ بنانا پڑا انہیں، اور یہی پاسپورٹ ہی نہیں بنا بلکہ اس کا فوجی استقبال بھی ایئرپورٹ پہ ہوا. فرعون کی لاش آئی. فرعون اپنا وقت کا بادشاہ تھا، ابھی چند سال پہلے دکھایا ٹی وی نے، فرانس سے گئی تھی اس کی. تو اب مصر میں فرعون کی لاش ہے. یہ اثر ہے، باقی ہے، اثر ہے نا، باقی ہے. ہاں باقی ہے. کچھ اثر ایسے ہوتے ہیں جو باطل ہوتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور مٹ جانے کے لائق ہیں، مگر اللہ انہیں اس لیے باقی رکھتا ہے کہ دوسرے اس سے عبرت لیں. کوئی ان کے اندر کمال نہیں ہے فائدہ، فرعون کو فائدہ پہنچا دے گا، نہ اپنے مٹانے کو مٹا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، مگر اللہ باقی رکھتا ہے جو آثار قدیمہ دنیا میں ہیں، اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ عبرت لیں کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ جو دنیا کے آثار ہیں، توجہ چاہتا ہوں، دعا کو سمجھیں پہلے ہم. تو اللہ کے یہ آثار مٹ جائیں گے. باطل آثار، جو باطل اثر ہوتا ہے وہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک اثر وہ جو مٹ جاتا ہے، یوں ہی سمندر کے کنارے مٹ گیا قدم کا نشان، ہمارا آپ کا مٹ جاتا ہے. ایک وہ ہے جو باطل اثر ہے، اللہ نے باقی رکھا تاکہ دنیا سے عبرت لے لے. ایک اثر وہ ہوتا ہے جو خود بھی باقی رہتا ہے. مٹانے والے مٹ جائیں گے، وہ نہیں مٹتا. مٹانے والوں کو خود مٹا دے گا وہ اثر، اور اگر کوئی اس سے لینے آتا ہے اس کو فائدہ پہنچائے گا. ہے اثر، ہے کسی کا چھوڑا ہوا اثر، کسی کی دی ہوئی نشانی ہے جو چھوڑ کر گیا ہے، مگر اس کا کمال یہ ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گا، مٹانے والے کو مٹا دے گا، اور اپنی بقا کا ضامن ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. وہ کون سا اثر ہے؟ ایک مثال لے لیں اس کی. ایک ماں ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی. ایک ماں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی بچے کے پانی کے لیے، مگر کیونکہ خالصاً لوجہ اللہ تھا، صحیح اور تلاش کر رہی تھی ماں ایک نبی کو بچانے کے لیے. اللہ کو یہ ادا اچھی لگی، اللہ نے اسے باقی رکھا. یہ اثر اتنا باقی ہے، سارے مسلمان دنیا جائیں گے، پہلا کام کیا ہے؟ احرام کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے، وہ صحیح کرنا ہے. اچھا کیوں صحیح کر رہے ہیں؟ یہاں ہے کیا، ہوا کیا یہاں پر؟ یہ 7 چکر جو ہے اتنی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ان سے پوچھے کیا کہیں گے کہ ماں کا اثر ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایک ماں کا اثر ہے، مگر کیونکہ خالصاً لوجہ اللہ تھا تو رکن حج بن گیا. کرتا کیا ہے؟ کہ جو آتا ہے اسے فائدہ ملتا ہے. صدیاں ہو گئی، نہ تخت و تاج مٹ گئے مگر یہ صحیح نہ مٹی. مٹانے والے مٹ گئے، وہ باقی اپنی بقا کا ضامن، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے اثر ایک ماں کا. وہیں پر ایک بچے نے ایڑی رگڑ دی، پانی نکل آیا. پانی کیا ہے؟ سارے مسلمان بھر بھر کے لیٹر لے آتے ہیں. ان سے پوچھے کیا لا رہے ہیں؟ کہہ رہے پانی. میں نے کہا پانی تو پانی ہوتا ہے، کیا نیچے پانی الگ ہے؟ کوئی سائنس یہ بتا دے دنیا میں پانی الگ الگ ہوتا ہے نیچے کا. ہاں ذائقہ الگ ہوگا کہ یہ نمکین ہے، سیدھا ایسا پانی ہے. پانی سب ایک ہے نا، نیچے زمین کے اندر پانی ایک ہے. تو کیوں لے جا رہا ہے مسلمان؟ یہ آب زمزم جا کیوں رہا ہے تمام؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے ایک نبی کے ایڑی کا اثر ہے. اس کا اثر ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ اس میں شفا رکھ دی. پانی میں نہیں، نبی کے ایڑی کا اثر آیا اس میں. وہ اثر اس کو شفا دینے کے لائق بن گیا. مٹانے والے مٹ گئے، آب زمزم آج بھی باقی ہے، اپنی بقا کا ضامن، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. مٹانے والے مٹ گئے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں. خانہ خدا کے نزدیک معصوم نہیں گیا، رسول نہیں گیا، امام نہیں گیا، فخر حاجرہ چلی. فخر حاجرہ چلی اور دیوار میں در بن گیا. فخر حاجرہ چلی، دیوار میں در بن گیا. یعقوب ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک شہر کہتے ہیں کہ سنبھلے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے. سنبھلے دل
ثنائے حیدر کرار ہو جائے، یہیں بیٹھے رہیں جنت میں گھر تیار ہو جائے. سنبھلے دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، یہیں بیٹھے رہیں جنت میں گھر تیار ہو جائے. میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بچہ غلام میثم تمار ہو جائے. اور یہ ہو سکتا ہے ایک دیوار شق و در نمایاں ہو، یہ ہو سکتا ہے ایک دیوار شق ہو در نمایاں ہو، مگر ممکن نہیں پھر در وہی دیوار ہو جائے. اور جو چاہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے ایک دیوار شق و در نمایاں ہو سکتا ہے، مگر ممکن نہیں پھر در وہی دیوار ہو جائے. ایک ماں گئی، نبی معصوم نہیں گیا، فقر حاجرہ گئیں، بنت اسد گئیں، دیوار میں در اور پھر دوبارہ دیوار. آج تک اس کا نشان مٹا؟ توجہ چاہتا ہوں. اثر مٹا؟ مٹانے والے مٹ گئے. خانہ خدا میں جائے ولادت علی کا اثر نہیں مٹا سکے. آپ جو جوان جائیں نیٹ پر دیکھیں، 13rajab.com پہ جا کر دیکھیں، صدیوں سے کیا کیا نہیں کیا گیا. سونا چاندی پگھلا پگھلا کے ڈالا گیا، لیکن شب 13 آتی پھر در بن جاتا ہے. وہ نشان خانہ خدا میں بن جاتا ہے. اب تو اس سال میں نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے پردہ بھی کاٹ ہی دیا ہے مجبور ہو کر. اب کاٹ دیا انہوں نے، پہلے سال کو پکڑ بھی لیا تھا اس نے. ہم نے باب مصعب باب حتیم پوچھ لیا تھا، سمجھ گیا شیعہ ہے. تو وہ در کا نشان باقی ہے. مٹانے والے مٹ گئے، نشان نہیں مٹا. فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنی بقا کا ضامن ہے. کوئی مٹانے والا مٹائے وہ مٹ جائے گا، وہ نشان نہیں مٹے گا. یہ معصوم کے الفاظ بھی ان کی طرح ہیں. معصوم باقی، دیوار میں در باقی. اگر سب باقی صرف معصوم کی زبان کا اثر باقی ہے. دنیا مٹ گئی، دعائے کمیل اثر ہے معصوم کا. زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، جوشن کبیر، یہ ہم ابو حمزہ شمالی، یہ سیف سجادیہ، یہ 14 معصوم کے آثار وہ آثار ہیں. دنیا مٹ گئی، نہ ان کے الفاظ مٹے نہ ان کے مفہوم مٹے. فائدہ لینا آپ کا کام ہے. تو اسے کہتے ہیں دعا. دعا ہے اثر. دعا معصوم کا اثر ہے جو خود بھی باقی ہے. مٹانے والوں کو مٹا دے گی، آپ کو فائدہ پہنچائے گی. بلکہ لفظوں کو بدل دوں، دعا اتنا اثر، اتنا بڑا اثر معصوم کا ہے کہ اگر معصوم کی زبان سے نکل جائے تو مٹتی نہیں، مٹانے والوں کو مٹا دے گی، خود باقی رہے گی، فائدہ پہنچائے گی. اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ایک ماں نے دعا دی تھی، پروردگار میرے حسین پہ کون روئے گا. یہ فاطمہ کی دعا کا اثر ہے، مجلس ہے، آپ ہیں. دنیا مٹانا چاہیے، آپ نہ مٹے، وہ مٹ گئی. نہ جانے کیا بم کتنے کیا کیا کر ڈالا، لیکن مارنے والا خود تھک گیا. نہ مجلس مٹی، نہ فرش عزا مٹا، نہ ماتم رکا، نہ عزادار رکے. جو اس بات کا اعلان ہے ہم دعائے فاطمہ کا اثر ہیں، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. تو دعا معصور ہے، دعائے معصور، ایک معصوم کا اثر. اب دعائے معصور میں ظرفیت چاہیے. ہم کیا ہیں، خدا نہ کرے ایسے ہوں، جہاں ہیں وہیں کھڑے ہیں. سال قبل رمضان اور اس رمضان میں کوئی فرق ہمیں درمیان ہمیں اندر نہیں آیا، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. عادت، میں نے کہا تھا عادت عبادت کی بحث اس دن گفتگو کی تھی میں نے، کہ عبادت مومن کا کام ہے، عادت حیوان کا کام ہے. حیوان کا نام ہے عادت، انسان کا عادت نہیں ہوتا. عادت کا کام کیا ہے؟ تسلسل، ایک کام کو ریپیٹ کرنا، یہ ہے عادت. کل جو کیا وہی آج، آج جو کیا کل. تو حیوان کیا ہے، آپ اس کو 4 دن جا بتا دیں، وہ ٹائم پہ جائے گا چراگاہ میں، اپنا کھا پی کے ٹائم پہ آ جائے گا، اس کو راستہ دکھا دیں، اس کی عادت بن جاتی ہے. اس ٹائم پہ نکلے گا، جائے گا، کھائے گا واپس. انسان حیوان تو نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ کہا انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ کہا عبادت یعنی ہر لمحہ آگے بڑھنا، رشد کرنا. تو انسان ہر لمحہ رشد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب دعا بھی ہر لمحہ رشد کا نام ہے. اگر ہم وہی ہے جو پہلے، اگر کل رات اور آج میں فرق نہ، فائدہ کیا ہوا؟ اور ہو نہیں سکتا فرق نہ ہو. یا ہم آگے جائیں گے، یا انسان ایک جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا ایک لمحہ بھی.
وہ حیوان ہے، وہ کھڑا رہے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہے، وہ عادت میں ہے۔ انسان چونکہ عبادت میں ہے، یا تو عبادت کر رہا ہو آگے جا رہا ہوگا، یا پھر والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں جا رہا ہوگا۔ ایک جگہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہر لمحہ، اور سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے، آج سیل بدل رہے ہیں، ہر لمحہ انسان تبدیل ہو رہا ہے جسمی لحاظ سے بھی۔ تو انسان یا آگے جائے گا یا پیچھے، یا صعود کرے گا یا سقوط کرے گا۔ یہ کہے کہ میں وہی ہوں جو کل تھا، غلط ہے، کل والے آج آپ ہو نہیں سکتے۔ اور اگر کہتے کوئی دعویٰ کرے کہ جو کل تھا وہی ہوں، تو حیوان ہو جائے گا، وہ انسان نہیں رہے گا۔ انسان ہو تو تمہیں آگے جانا ہے۔ لہذا پانچویں امام فرماتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون، جس انسان کا نیکی میں 2 دن برابر ہو جائے وہ گھاٹے میں ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جس انسان کا نیکی میں 2 دن برابر ہو جائے وہ گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ کہا تمہارا کل سے آج بہتر ہونا چاہیے تھا۔ تم انسان ہو، تمہیں قربتاً اللہ تمہیں ہر روز خدا سے قریب ہونا، جب قریب ہونا ہے تم کل کی طرح کیسے آج ہو گئے؟ آج تم اور قریب خدا سے ہو جاؤ، یا قریب میں پیچھے گئے تم، ایک جگہ انسان نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کو بدلنا ہوگا ہر وقت۔ دعا بدلتی ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک وسعت پیدا کرنا ہے، اپنے اندر ظرفیت پیدا کرنا ہے۔ دعا ظرفیت دیتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں جو کل دعا اللہم رد کل غریب ہے وہی آج بھی ہے۔ نہیں، اپنی ظرفیت کو بڑھاؤ، کیونکہ تم رشد کر رہے ہو، تم آگے جا رہے ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں تمہیں دعا لینے سے، کیونکہ تم وہیں کھڑے ہو جہاں کل تھے۔ لہذا آنے والا امام کو چھٹے امام کے پاس آئے گا، مولا اسم اعظم کا علم دے دے مجھے۔ اسم اعظم کا علم ایک علم ہوتا ہے جس سے انسان طی الارض بھی کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، اس سے ایک قوت اللہ دے دے۔ چھٹے امام نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ اور پھر آ کے ہم کو جواب دینا۔ وہ گیا جہاں امام نے کہا تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ ایک پتلی سی میڑ نما تھی جہاں پہ کھیت کی ایک ایسا راستہ تھا، وہاں مولانا کا وہیں بیٹھنا اور شام کو آ کے ہم کو جواب دینا وہاں کیا ہوا۔ اور امام کا حکم چلا گیا، وہ آیا تھا علم اسما کا علم، اسم اعظم کا علم لینے آیا تھا۔ امام کا جب پہلے اس کو دیکھ کے آؤ پھر بتاتے ہیں تمہیں، دیتے ہیں۔ وہ گیا کہ بیٹھ گیا وہاں پر، لکڑی لیے جا رہا تھا ایک بڈھا وہاں پر، ایک بوڑھا انسان ضعیف لیکن لکڑی جا رہا تھا۔ یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضعیف انسان ہے، لکڑی لے کے جا رہا ہے، بہت کمزور بھی ہے۔ پیچھے ایک جوان آیا گھوڑے پہ سوار، اس نے وہ اسپیڈ لیا کہ وہ بیچارے بوڑھے کو گرا دیا، اس کی لکڑی گر گئی اور وہ گزر گیا۔ یہ واپس آئے، مولانا کیا دیکھا؟ کہ یہ ظرفیت ہمارے اندر نہ ہو تو مولا کہتے کیسے بڑھے گی؟ سب کو نہیں ملتی ہے۔ اس نے کہا مولا عجیب منظر دیکھا، عجیب بیوقوف انسان تھا وہ جوان، ایک ضعیف انسان لکڑی سر پہ لادے جا رہا ہے، جگہ بھی نہیں راستے میں اس میں، اور گھوڑے پہ آیا، اس کو دھکے دی، گر گیا، لکڑی لے گیا اور چلا گیا۔ کہا بوڑھے نے کچھ کہا؟ ضعیف نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ پھر بیچارے نے اٹھا کسی طرح سے اور اپنی لکڑی کو جمع کیا، پھر لے گیا۔ مولا نے کہا اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ سوچو چاہتا مولا نے کہا یہ میرا وہ چاہنے والا تھا ضعیف انسان بوڑھا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، مگر ہم نے اس کو اتنی ظرفیت دی ہے کہاں استعمال کرے، اس نے وہاں استعمال نہیں کیا۔ تم کو دیتا تم کیا کرتے؟ تم مار دیتے، اسی کو بڑا ختم کر دیتے۔ تو سب کو ظرفیت اللہ، دعا کرنا ہے تو مانگے ظرفیت کو اللہ سے، پروردگار وسعت دے میرے اندر، رب اشرح لی صدری، پھر یسر لی امری ہے، رب اشرح لی صدری، پروردگار شرح صدر دے دے میرے اندر۔ مولانا اس کو نہیں دیا، کہا وہ بوڑھا تو رکھ کر نہیں، اس نے چھوڑ دیا، اس میں اعظم تھا لیکن اس نے جوان کو کچھ نہیں کہا، اس نے معاف کر دیا۔ تم ہوتے تو قتل کر دیتے، کہا ہم تو قتل کر دیتے، کہا تم اس لائق ہیں، تم کو اس میں اعظم کا علم دیا جائے۔ اگر دعا کو لینا ہے وسعت چاہیے، اپنے اندر ظرفیت پہ لائے انسان پہلے کہ لینے کے لائق ہے کہ نہیں۔ روز مانگ رہا ہے، کیا کوئی مولا دیتے نہیں؟ مولا کیوں نہیں؟ کیا معاذ اللہ بخیل ہے؟ تم ظرفیت لاؤ، لینے کے لائق بنو۔ وہ دینے کو تیار ہیں، لینے کے لائق بننا اصل ہے۔ میں نے آنے والے نے دیکھ امام رضا السلام سے کہا کہ مولا ہمیں فلاں چیز چاہیے،
امام رضا علیہ السلام نے تشت میں انگور رکھا ہوا تھا، ایک انگور کی شاخ اٹھائی دے دی اس کو، کہا یہ لو انگور کھاؤ۔ کہا مولا لینا کچھ اور تھا پورا، آپ ہم کو ایک شاخ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد نہیں لیا، بیٹھ گیا جا کے، وہ دوسرا آ گیا اکثر، اس نے مولا کو، امام رضا کو سلام کیا، کہا مولا انگور دیں گے؟ امام رضا نے اس کو ایک انگور دیا، اس نے لیا، چوما، خوشحال ہو گیا۔ انہوں نے کہا مولا بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے، مولا یہ جو ایک انگور ہے نا، میں لے کے جا رہا ہوں اپنے وطن، اس کو پانی میں گھول کے سب کو پلاؤں گا، وطن والوں کو۔ دیکھیں ظرفیت اسے کہتے ہیں، ایک انگور، وہ پورا شاخ گوش بڑا خوشا نہیں لیا اس نے، اور یہ ایک انگور پاک خوش ہو گیا، شکریہ بھی شکریہ مولا کا ادا کر رہا ہے۔ کیا کرو گے جا کر؟ میں اس کو لے جاؤں گا، خود نہیں کھانے کی بات کر رہا ہے، ظرفیت اسے کہتے ہیں۔ دعا کے لیے ظرفیت چاہیے۔ ان کا مولا میں لے جاؤں گا، اس کو میں گھول کے پانی میں اتنے ایک جگ بناؤں گا اور سب کو پلاؤں گا۔ مولا نے اٹھایا، اس کو پوری شاخ دے دی۔ اب جب شاخ دی اور خوش ہو گیا، ظرفیت مولا پہچان رہے ہیں کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ اب جو اس کو وہ دیا، پھر شکریہ ادا کیا، اس نے کہا مولا آپ تو علاقے میں بانٹوں گا جا کر اس کو۔ مولا نے پوری سینی تش دے دیا، پورے سینی لو جاؤ، پورے ٹرے پورے۔ پھر اس نے شکریہ ادا کیا، کہا مولا آپ تو آل محمد ہیں، دینے والے ہیں، ہم تو ایک انگور لینے کی سوچے تھے، آپ نے پورا تشتی دے دیا۔ پھر شکریہ ادا کیا کہ اب تو اس کو بہت کچھ کروں گا۔ مولا نے قریب بلایا، مولا نے کہا وہ باغ جس میں انگور یہ پیدا وہ بھی تجھ کو دیتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ظرفیت دیکھی امام رضا نے، کہا وہ باغ بھی تم کو دیتا ہوں جہاں یہ انگور ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کہنا آل محمد کا؟ انہوں نے کہا یہ بات مسئلہ مال کا نہیں، بات ظرفیت کا ہے، تیرے اندر لینے کی صلاحیت ہے، ہم آل محمد دیتے رہیں گے، تو لینے کے لائق بن گیا، تو مانگ، ظرفیت اپنے اندر پیدا کر۔ اللہم رد کلا غریب، تم کلا کہو تو سب کے لیے مانگو، تم کو مل جائے گا۔ پہلے ظرفیت لے آؤ، سب کی، دوسروں کو یاد کرو، دوسروں کے لیے مانگو، مگر خود کچھ ایسے خود غرض ہوتے ہیں صرف اپنے لیے، مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے بچہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، نوکری مل جائے، عہدہ مل جائے۔ بھائی کو بھول گئے، بہن کو بھول گئے، عزیزوں کو بھول گئے، رشتہ داروں کو بھول گئے، دوستوں کو بھول گئے۔ اللہ نے کہا اس کے اندر ظرفیت نہیں، اپنے ہی کھانے کی ہے۔ دعا کی شرط یہ ہے اپنے اندر ظرفیت لے آؤ۔ ظرفیت لے آؤ گے آپ، جب وہ جانے لگا لے کر، تو امام نے بلایا، کہا باغ بھی دیا اور ایک کاغذ پر لکھا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کی آیت ہے یہ، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا میں بڑھا دوں گا۔ امام رضا یہ کہنا چاہتے ہیں ظرفیت کے لیے شکریہ شرط ہے۔ کچھ مل گیا نا، شکر خدا۔ وہ ایک انگور پا کے شکر خدا کرنے لگا، مولا نے شاخ دے دی، پھر شکر کیا، پھر مولا نے دے دیا، وہ شکریہ کرتا گیا، مولا اسے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جو ملا ہے اس کا شکریہ نہیں ہے، اور جو نہیں ملا اس کا شکوہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر دعا کو پہچاننا ہے تو دعا ظرفیت کہہ رہی ہے، ظرفیت چاہیے دعا کے اندر، یعنی خود کو اتنا گشادہ کرو کہ دوسروں کو لے آؤ۔ لہذا دعا جب کرو دوسروں کے لیے پہلے کرو، بعد میں اپنے لیے کرو۔ امام حسن شہزادی کونین سے پوچھا جناب فاطمہ سے، اماں آپ روز دعا کرتی ہیں، خدا سے پہلے گفتگو، پھر اس میں دوسری کو معنوی گفتگو، اس کے بعد سیدھے پڑوسی کے لیے دوسروں کو دعا کرتی ہیں۔ جناب فاطمہ نے امام حسن سے کیا فرمایا؟ کہا بیٹا حسن، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی دعا کرتے پھر گھر کے لیے کرتے ہیں۔ وہ سچ چاہیے نا، ظرفیت چاہیے۔ لہذا وہ ظرفیت جو انسان کو بڑھاتی ہے دعا میں، وہ یہ کہ دوسروں کے لیے مانگے۔ لہذا چوتھے امام فرماتے پروردگار تو مجھے دوسروں کے لیے دے دے، للغیر، پروردگار میرے ہاتھ میں دے دے، میں دوسروں کو دے دوں۔ پھر امام فرماتے ہیں یہ یقین ہے جب تو مجھے دوسروں کو دے گا تو مجھے خود بھی دے گا۔ جب سید سجاد کو تو دے گا دوسروں کو دینے کے لیے تو مجھے ضرور دے گا۔ اگر انسان دوسروں کے لیے مانگتا اسے ضرور ملتا ہے، مگر جو اپنے ہی لیے مانگتا ہے نہ خود کو ملتا ہے نہ دوسروں کو دے پاتا ہے۔ تو دعا میں وسعت دیں، ظرفیت پیدا کریں، اور اس کے لیے شکریہ ضروری ہے۔
کچھ لوگ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، جب ملیں گے آپ کو نا بزنس خراب ہے، رو رہے ہیں، بزنس خراب ہے، بڑے حالات خراب بزنس کے، اچھا بیماری بھی بہت زیادہ ہے، مت دوائیں کھا رہا ہوں، اچھا، اور آپ ان سے شکریہ نہیں سنیں گے تو لائن لسٹ ہوگی پوری ان کے پاس، بہترین گاڑی پہ ہیں، بہترین گھر میں ہیں، بہترین بیوی بچے ہیں، بہترین زبان چل رہی ہے، بہترین آنکھ دیکھ رہی ہے، بہترین کان سن رہا ہے، بہترین پیٹ بھر رہا ہے، اللہ نے عزت بھی دے رکھی، بھی رو رہے ہیں، کہا اس کے اندر ظرفیت نہیں ہے۔ اس کو پہلے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے تھا، پروردگار تو نے کیا کیا دیا ہے، تو نے اتنا دیا ہے کہ اب اس کا جو نہیں دیا ہے یقیناً مانگ رہا ہوں، اگر مصلحت تو مل جائے گی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جو تو نے دیا اس کو تو دیکھو پہلے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو میں بڑھا دوں گا، لیکن جو دیا ہے بھول گئے۔ جناب موسیٰ کا پروردگار سب سے اچھا تیرا بندہ کہاں ہے، عابد ترین بندہ تیرا کون ہے؟ ایک بار تو اللہ نے مجھے جاؤ موسیٰ جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، گئے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے جزام، پورے بدن میں جزام ہے، کوڑھا سڑا ہوا بیٹھا ہے بیچارہ، اور مفلوج بھی ہے، ہاتھ پیر سب بیکار۔ موسیٰ نے سوچا کہ غلط ایڈریس پہ آ گئے ہم، یہ مفلوج بھی ہے، جزام بھی ہے، بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں موسیٰ ہٹنا چاہے وہاں سے کوئی اور جگہ ہوگی جو اللہ کا بہت بڑا بندہ ہوگا، جبرائیل آ گئے، کہا موسیٰ صحیح آئے ہو۔ اس ضعیف مریض نے کہا موسیٰ صحیح آئے ہو، آ جاؤ، کہ تم سب سے بڑے اللہ کے بندے ہو؟ کہا ہاں۔ کیسے؟ اسی درمیان جبرائیل آئے اور اس کی بینائی بھی چلی گئی، آنکھ کی لے لی، آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کی روشنی گئی، اس کا پروردگار تیرا شکر ہے کہ ابھی تو نے جینے کے لیے بہت کچھ دیا ہے۔ جیسے اس کی زبان پر آیا پروردگار تیرا شکر ہے، بینائی جانے کے بعد اس نے کہا، ملنے کے بعد نہیں، بینائی جانے سے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے ابھی زندگی کے لیے بہت کچھ دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اب میں سمجھا اللہ کا اچھا بندہ کون ہوتا ہے۔ یہ وہ ظرفیت ہے، اللہ نے کہا تم شکریہ ادا کرتے ہو، جو دیا اس کو یاد تو کرو، تم اس کو بھول جاتے ہو، جو نہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ جب تم شکریہ نہیں ادا کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم کفران نعمت کرو، میرا عذاب تم پر آتا جائے گا۔ تمہیں دعا کی منزل میں شرط ہے کہ ظرفیت اپنے اندر پیدا کریں، یعنی شکریہ ادا کرنا، دوسروں کے لیے مانگنا۔ وقت نہیں کہ میں مناجات پہ اب گفتگو کروں، بہت زیادہ وقت ہو گیا، میں سوچتا مناجات پہ کروں گا، یہ مستقل گفتگو ہے مناجات کے اوپر۔ بہرحال یہ خلاصہ یہ ہے کہ دعا کے جب مراحل طے ہو جائیں تب دعا کی معراج کا نام ہے مناجات۔ دعا کی معراج کا نام ہے، میں 5 منٹ میں خلاصہ کرتا ہوں آپ کو، پھر وقت تو تفصیل پیش کروں گا۔ دعا کہتے ہیں بلانا، نہ بلاؤ، یہی ہے نا، آپ اردو میں آ لگاتے ہیں اس کی جگہ، ندا کہتے ہیں، عربی میں ندا کہتے ہیں۔ ہم نے بلایا اے حامد بھائی، تو اے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دور ہے، آواز سے بلاتے ہیں کسی کو نا، جب زبان سے کسی کا نام لے کے بلاتے ہیں اس کا مطلب وہ آپ سے فاصلے پر ہے، یہی ہے نا۔ اسی سے دعوت ہے، آپ نے کارڈ لکھا، دعوت نامہ بھیجا، یعنی یہ ہم سے فاصلے میں ہے، وہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ دور والے کو بلانا۔ اللہ ہم سے دور ہے، میں 2 منٹ میں آپ کو مناجات پہ آ جاؤں، اس کی وقت نہیں زیادہ۔ اللہ دور ہے نزدیک ہے، پھر دعا کیوں کر رہے ہیں؟ دعوت کا مطلب ہے دور والے کو بلانا۔ اللہم یا اللہ، اللہم یا اللہ، رات و دن ہم پڑھ رہے ہیں یا الہی و ربی، تو کیوں اللہ کہاں دور ہو گیا؟ اللہ دور ہے، پھر بلا دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ بلا کیوں رہے ہیں اس کو یا اللہ یا اللہ؟ یا وہاں لگتا ہے جہاں کوئی فاصلہ ہوتا ہے، اے اور یا لگا کے بلند آواز سے بلانا، ندا، یا ندا ہے، اور یہی یا اگر بدل جائے تو اللہم جا بن جاتا ہے، یا اللہ اللہم دونوں ایک ہے، ہما جو ہے یا کی جگہ پر آیا عربی میں، تو یا اللہ کا یا اللہم کا دونوں ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ندا دے رہے ہیں، ندا وہاں دیا جا کر ہم بھی ساتھ بیٹھے عقیل صاحب اور رحیم بھائی کو آواز دے دیں، بولیں رحیم بھائی کے دماغ صحیح ہے، میں بغل بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ میں جو بیٹھا اس کو آواز نہیں دی جاتی، اس کو ندا نہیں دی جاتی، تو پھر ہم اللہ کو ندا کیوں دے رہے ہیں؟ اللہم یا اللہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیوں بلا رہے ہیں اللہ کو؟
وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے انی قریب، میں تو قریب ہوں، بلکہ قریب سے زیادہ قریب ہو گیا. اس نے کہا نن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان سے اس کی رگے گردن زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب. ان اللہ یحول بین المرء وقلب، قرآن کہہ رہا ہے سورہ انفال میں اللہ انسان کے درمیان موجود ہے. وہ تو اتنا قریب ہے، دور کون، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ رات و دن دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب وہ اتنا قریب ہے، رگے گردن زیادہ قریب ہے، وہ خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے اقرب من حبل الورید، رگے گردن زیادہ قریب خدا موجود. اللہ یا اللہ اللہم کیوں کرتے ہیں ہم؟ پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ بلا کس کو رہے ہیں ہم؟ کون دور ہو گیا؟ آواز قدرت آئی، تمہارا خدا تم سے نزدیک ہے، وہ دور نہیں ہے. تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے. اب تم دعا کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. گناہ چھوٹتا جائے گا، خدا سے قریب ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مستحب چھوڑو گے نہیں، مکروہ کرو گے نہیں. یہ آیت اللہ بہجت دیگر جیسے علماء بزرگ ہیں، ان کا کمال کیا تھا؟ یہ تو تھا نا ان کا کہ مکروہ نہیں کرتے تھے، مستحب چھوڑتے نہیں تھے. میں نے خود دیکھا ہے. اگر بہجت صاحب کافی میں نکلتا تھا قوم میں، گھر سے جب صبح نکلتے نماز کے بعد، وہ ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی تھیں. متقی، پرہیزگار، دنیا سے کوئی، ہم دنیا کی نعمتیں پا کے مانگے پڑے تھے. اور ہم نے خود آگے بھائی صاحب، کبھی بھی بارش ہوتی ہے صبح، گزر خان سے نکلتے تھے حرم معصومہ میں آنے کے لیے، تو میں نے خود دیکھا وہ برساتی لے کے چلتے تھے، ساتھ میں سے ہی چھاتا بھی لیتے تھے. دنیا کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے وہ. جب ایسے انسان ہوں گے کہ اللہ سے قریب ہوں گے نا، جب قریب ہوں گے تیولت کریں گے، زمین سمٹ جائے گی ان کے لیے. علامہ طباطبائی نے ایک مرتبہ خالی پانی کو دیکھا، جھرنا تھا پانی کا، رک گیا وہیں پر، آبشار رک گیا پانی وہیں ان کی نگاہوں کے سامنے. یعنی نگاہیں پاک تو پانی رک جائے گا، قدم پاک تو زمین سمٹ جاتی ہے. آغا بہجت کبھی یہاں کبھی نجف نظر آتے تھے. کیوں؟ کہا کہ انسان جب گناہوں کو سے پاک کرتا ہے اپنے وجود کو، اللہ ان کے اندر صلاحیت دیتا ہے، اس میں اعظم دیتا ہے، علم دے دیتا ہے. کیوں؟ کہا اس نے اپنے آپ کے گناہوں سے پاک کر لیا ہے. تو جتنا انسان کا گناہ کم ہوتا جائے گا، اتنا وہ اللہ تو قریب ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. ایک منزل آتی ہے عرفان کی، پھر ایک منزل ایسی آتی کہ انسان خدا سے قریب اتنا ہو جاتا ہے اب کوئی گناہ نہیں کرتا. وہ جب کوئی گناہ نہیں کرتا ہے تو اب دعا سے بلند ہو جاتا ہے. وہ نہیں، جب کوئی گناہ نہیں تو خدا دور نہیں، وہ بھی دور نہیں، فاصلہ ختم ہو گیا. جیسے ہی اس کا گناہ اس کے ختم ہوتے ہیں، اس کا اللہ سے فاصلہ کم ختم ہوتا ہے. اب جو فاصلہ ختم ہو گیا، اب ندا کی ضرورت نہیں ہے، اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، اب آپس میں گفتگو کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اب وہ آپس میں گفتگو کرتا ہے، تیسرا سننے نہ پائے. جب آپس میں گفتگو کرتا ہے، تیسرا سننے نہ پائے، اس کا نام ہے مناجات. دعا بلانے کا نام ہے، مناجات آپس میں بات کرنے کا نام ہے. اب سمجھا اپنے اہل بیت کو. مولا کائنات کل کی رات جو گفتگو کر رہے بتا رہے تھے، ہم آل محمد از اول مناجات کرتے ہیں، ولادت سے ہی ہم مناجات کیا کرتے تھے. ہم نے دعا تم کو طریقہ بتایا ہے. یہ ہے مناجات. مناجات معراج دعا ہے. میں نے کہا وقت نہیں، زیادہ وقت ہو رہا ہے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. معراج دعا کا نام ہے. جب انسان کا فاصلہ خدا سے ختم ہو جاتا ہے، گناہوں کا گناہ ختم، سب ختم، تو اب اللہ انسان کو قریب کر دیتا ہے. جتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اب مناجات کی منزل پہ آتا ہے، کہ اب وہ خود بات کرتا ہے، تیسرا سننے نہیں پاتا. مناجات اسے کہتے ہیں. نجوا، قرآن میں آیا نجوا، یعنی صرف آپ کان میں بیٹھ کے دعا نہیں پا، تیسرا نہ سننے پائے. اب اس مناجات کی بھی کئی مراحل ہیں. ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر کہتے ہیں مشاہدہ کرتا ہے، یعنی وجود کو دیکھتا ہے، جس سے بات کر اس کے وجود کو دیکھنے لگتا ہے. وہ مناجات کی معصوم کی منزل ہوتی ہے. تو دعا و مناجات کا یہ فرق ہے کہ دعا کا ایک سفر ہے جو مناجات تک لے کر آتا ہے. بس ایک جملہ اور زحمت تمام آپ کی. آج 19ویں رمضان ہے. کل رات ضربت کی تھی، اور آج کی رات مولا کائنات کی اس دنیا کی آخری رات ہوگی بظاہر.
آج کی رات ایک جملہ اور ذہن میں تمام کل مسائب مکمل مجلس میں ہوگا. نگاہ علی بچوں پہ پڑ رہی ہے، ایک ایک کو مولائے کائنات دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا اور سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا. اے بیٹا حسین تم حسن کے حوالے ہو. جناب زینب کو امام حسن کے حوالے کیا، جناب ام کلثوم کو، سب کو امام حسن کے حوالے کیا. اسی دوران ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز آنے لگی. کیا دیکھا؟ جناب ام البنین گوشے میں بیٹھی کریا کر رہی ہیں. کیوں رو رہی ہو؟ مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس کو. امام حسین مولا کائنات نے فرمایا ام البنین عباس کا مقام کچھ اور ہے. جب سب کو سب کے حوالے کر چکے تو جناب عباس کو بلایا اور امام حسین کو بلایا اور امام حسین کے ہاتھ کو جناب عباس کے ہاتھ پہ رکھا. میرے عباس، میرا حسین تمہارے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جو ہاتھ علی نے عباس کے ساتھ حسین کا رکھا تھا، اس عباس نے آخری دم تک ہاتھ کٹ گیا حسین کو نہ چھوڑا. یہی وجہ تھی کہ بازو کٹ گئے مگر عباس نے کہا میرے بابا نے حوالے کیا تھا آقا کا ہاتھ، جب تک ہاتھ سلامت ہے حسین پہ آنچ نہیں آئے گی. ہاں جب ہاتھ کٹ جائے گا اس کے بعد کوئی میرے خیمے کی طرف نگاہ کر سکتا ہے، بچوں کی طرف نگاہ کر سکتا ہے. جو انتظام مولا کائنات نے کیا تھا 21 رمضان کو، اس کو جناب عباس نے کربلا میں ادا کر دیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. بار الہا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار الہا یہ ماہ رمضان ہے، تجھے مولا کائنات کی عظمت کا واسطہ، آل محمد کی کرامت کا واسطہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے درمیان حضار مجلس کی جملہ مرادوں کو پوری فرما. پروردگار ہمارے درمیان وہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عنایت فرما. میرے معبود یہ ماہ رمضان ہے، یہ تجھ سے مانگنے اور لینے کا مہینہ ہے. پروردگار ہمیں توفیق اور ظرفیت عطا کر کہ ہمارے اندر ایسی ظرفیت پیدا ہو کہ ہم تیری نعمتوں کو تجھ سے مانگ سکیں. پروردگار ہمارے اندر شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عنایت فرما، آپس میں مل کر رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما.